بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ آبنائے حمص میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران پر ہے۔ یہ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ خطے کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممالک کو کام کرنا ہوگا۔ بغداد میں عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ خلیج میں بحری آمد و رفت کی بحالی میں کسی بھی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات کو مزید پیچیدہ بنائے گی۔ اسرائیل کا لبنان سے انخلا، وہاں حملے روکنا امریکا کے ساتھ عبوری معاہدے کا لازمی حصہ ہے۔ ایران خلیجی سلامتی سے متعلق عراق سمیت عرب خلیجی ممالک سے مذاکرات کے فریم ورک کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عراقی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خلیج میں جنگ کے دائرہ کار کو بڑھانے کی حمایت نہیں کرتے اور ایران پر حملوں کے بھی مخالف ہیں۔ بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ریڈار سائٹس پر حملے کیے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کہا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں اور ہمیں فوجی طریقے سے اس کام کو مکمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا جو ہم نے کامیابی سے شروع کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ کے علاقے بیت لحیہ میں شدید گولہ باری۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں کل سے اب تک مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 43 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر راس تنورہ میں سعودی تیل کمپنی کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ سعودی وزارت توانائی کے مطابق ہیلی کاپٹر گرنے کے حادثے میں 14 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق ہیلی کاپٹر میں جاں بحق ہونے والے سعودی شہری تھے۔ حادثے کی وجہ بھی معلوم نہیں ہو سکی، تحقیقات جاری ہیں۔ راس تنورہ آئل فیلڈ پر 4 ماہ کی بندش کے بعد جمعے کو کام دوبارہ شروع ہوا تھا۔ راس تنورہ آئل فیلڈ پر ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے باعث کام بند تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 14 جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستانی عوام کی جانب سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحرینی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور خطے میں پائیدار استحکام کی امید ظاہر کی۔ اسحاق ڈار نے خطے اور دنیا میں امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کالاس سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ کایا کالاس نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کیا اور رابطوں کے ذرائع کھلے رکھنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے جامع فریم ورک کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے تمام فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی پابندی کی ضرورت پر زور دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کراچی میں پاکستان رینجر سندھ کے کیمپ پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق کراچی میں پاکستان رینجر سندھ کے کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ کیا گیا۔ بھارتی حمایت یافتہ
جماعت الاحرار کے خوارج نے کیمپ کے گیٹ پر دھماکے کے بعد اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ رینجرز کی بروقت کارروائی سے 3 دہشت گرد ہلاک اور 1 زخمی افغان دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاکستان رینجرز کے 3 جوان شہید ہو گئے، 4 زخمی ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کا کہنا ہے کہ قوم کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ کراچی میں دہشت گرد حملے میں شہید رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور DG رینجرز نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، دہشت گردوں سے حساب لیا جائے گا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا بھارتی اسپانسر دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ رینجرز کے بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملائے۔ کل رات کا جو واقعہ ہے یہ نہایت افسوسناک ہے، جس میں ہمارے یہ جوان جن کی بھی نماز جنازہ ہوئی ہے شہید ہوئے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ چاہے وہ یہاں حملہ کریں، چاہے وہ KPK میں کریں، چاہے وہ بلوچستان میں کریں، ہماری فورسز نہ صرف ان کا تعاقب کریں گی بلکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گی جب تک ایک ایک بندہ ان کا ایلیمنیٹ نہیں کر دیں گے۔ ہمارے فورسز منظم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک ان کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم ٹیررزم کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ٹیررزم کے خلاف ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو ہم امن اور سلامتی کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ ناقابل برداشت ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری جوانوں کے اوپر کوئی اسپانسرڈ بھارت کا ہوں یا کسی اور کے ہوں وہ آ کے ہمارے جوانوں پہ، ہمارے شہریوں پہ حملہ کریں، یہ ناقابل برداشت ہے اور ہم انہیں جڑ سے اکھاڑ کے نہ صرف ملک سے بلکہ اس خطے سے دم لیں گے۔ شہید کبھی مرتے نہیں، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ پاکستان رینجرز کے 3 بہادر سپاہیوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے اور انہوں نے اس رتبے کے پانے کے ساتھ ساتھ ان مردودوں کو جنہوں نے اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے ان کو مارا ہے۔ میری طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے، سندھ کے عوام کی طرف سے ان شہداء کو سلام، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم کہ انشاءاللہ تعالی ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے اور اس کے میں جو ہماری بہادر افواج ہیں، رینجرز ہیں، ہماری پولیس ہے، جو ان کے شہداء ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ پیمرا نے 10 محرم الحرام کو پیش خصوصی پروگرام سفر عشق میں مذہبی تصویر کشی پر جیو نیوز کا لائسنس 15 روز کے لیے فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ پیمرا نے نشر مواد ماہ محرم کے تقدس کی پاسداری سے متعلق اپنے جاری کردہ ہدایت نامے سے متضاد قرار دیا اور کہا کہ ظاہری طور پر اس مواد سے ناظرین کے مذہبی جذبات مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پیمرا کے مطابق سیٹلائٹ اور تمام ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس پر 15 روز تک جیو نیوز کی نشریات معطل رہیں گی۔ معاملہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کو بھیج دیا گیا ہے۔ جیو نیوز نے پہلے ہی غلطی تسلیم کر کے معذرت نشر کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر نے کہا ہے کہ مقدس ہستیوں کو ہم سب انتہائی عزت اور احترام کے درجے پر دیکھتے ہیں، اس لیے ان ہستیوں کی تصویر کشی یا تصوراتی عکاسی نہیں کی جانی چاہیے۔ پیمرا کی جانب سے جیو نیوز کا لائسنس معطل کیے جانے پر رد عمل میں عطا طاہر نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر دیکھنا ہے کہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر ایسا ہوا اور آئندہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کے حوالے سے نشریات میں معاملات کئی دفعہ پروگرام کے شرکاء کے ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے ہم سب پر احتیاط لازم ہے۔ قانون کے مطابق پیمرا نے بروقت نوٹس جاری کیا ہے جس کے تحت آگے کارروائی ہوگی، مگر ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اور ان معاملات کے اوپر علماء دین کو بھی فالو کرنا ہے۔ جیو نیوز 10 محرم کو نشر ہونے والی مواد سفر عشق کے حوالے سے اٹھائی گئی غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ اس مواد میں عراق اور کچھ دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں محدود تعداد میں افراد کی جانب سے اختیار کی جانے والی بعض رسومات کی عکاسی کی گئی تھی۔ یہ مواد محض ان مقامی رسومات کی عکاسی کرتا تھا اور اس کا مقصد کسی وسیع تر مذہبی نقطہ نظر کی نمائندگی کرنا، اس کی تائید کرنا یا اسے فروغ دینا نہیں تھا۔ یہ مواد نہ تو جیو نیوز نے تیار کیا تھا اور نہ ہی اس کی اشاعت کسی ارادے یا مقصد کے تحت کی گئی تھی۔
ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جیو نیوز مسلم امہ کے وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ عقائد اور حساسیتوں کے احترام کی اپنی پالیسی پر سختی سے کاربند ہے۔ ایسے مواد کی شمولیت ہمارے اداریاتی موقف یا ادارہ جاتی نظریات کی عکاسی نہیں کرتی۔ متعلقہ مواد کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا اور ادارے نے فوری طور پر اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی۔ عوامی رد عمل سے پہلے وضاحتیں اور معذرت نشر کی گئی تھی۔ ہم کسی بھی تکلیف پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور مذہبی احترام کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اسمبلی نے سپلیمنٹری گرانٹس کی بھی منظوری دے دی ہے۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز کامران رضی سے۔ کامران، بتائے گا بجٹ منظور ہو گیا ہے، کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں، بالکل 6 روز تک مسلسل طویل اجلاس جاری رہے سندھ اسمبلی کے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو وزیر خزانہ بھی ہیں، انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا اور اب یہ بجٹ منظور ہو گیا ہے۔ سال 2026-27 کے لیے 3.562 کھرب روپے کا بجٹ تھا جو منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ 165 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے بجٹ سے متعلق جو کٹوتی کی تحریک تھی 300 کی 300 مسترد کر دی گئی اور حکومت کی جانب سے جو پیش کیا گیا بجٹ تھا وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ فائنانس بل کی بھی منظوری دی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس سندھ کے لوگوں پر نہیں لگایا گیا، اس کے بجائے موجودہ ٹیکسوں کو معقول اور ہموار کیا گیا ہے۔ کراچی کے لیے 200 ارب روپے سے زائد کے منصوبے رکھے گئے ہیں، جبکہ بیشتر جو ترقیاتی اسکیمیں تھیں انہیں جاری رکھا گیا ہے۔ نئی ترقیاتی جو اسکیم ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جو سندھ حکومت نے جو فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے دیے تھے اس کی وجہ سے نئے ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ شامل نہیں کیے گئے، تاہم جو پرانے منصوبے انہیں جاری رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا کامران رضی اس تفصیل کے لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شکر کریں کہ آپ کسی اور جگہ نہیں ہیں، سندھ سے نکل کر ذرا پنجاب کا بھی رخ کر کے دیکھ لیں۔ سندھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کیا گیا۔ وہ چیلنج کرتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی غلط افراد کو چلا گیا ہو تو وہ ذمہ دار ہیں۔ آئندہ سال 1800 سے زائد منصوبے مکمل کرنے ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ 50,000 گھر دکھا دیں، ہم 10 لاکھ گھر بنا چکے ہیں، 6 لاکھ گھر زیر تعمیر ہیں، ایک مکان کی تفصیل موجود ہے، جن کو تصدیق کرنی ہے متعلقہ علاقوں میں چلے جائیں، ایک گھر کو دیکھ لیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ملتان میں IT پارک بنا رہے ہیں، وہاں کے مقامی افراد کہتے ہیں کہ سندھ ہمارے منصوبے میں آ کر کام کرے، وفاق نے ہمیں پیسے دیے ہیں کہ آپ دوسرے صوبوں میں ہمیں منصوبے بنا کر دیں۔ ہم صرف ملتان میں نہیں بنا رہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کہاں کہاں کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہماری سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ جو ہے نا وہ صوبت پور جعفر آباد میں 2 ارب روپے کے گھر بنا رہی ہے، ہم بنا رہے ہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے بنا رہے ہیں نا، 2 ارب روپے کے گھر، صرف ملتان نہیں ہے تو بلوچستان ہو گیا۔ رحیم یار خان میں ہم SIUT کا کڈنی ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ گجر خان راول پنڈی میں ہم SIUT کا اسپتال بنا رہے ہیں، سندھ حکومت بنا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سرگودا میں بھیرا میں ہم SIUT کا کڈنی سینٹر بنا رہے ہیں، اور ڈیمانڈ تھی ادھر لوگوں کی، یہ لوکل لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ سندھ آئے اور ہمیں کام کر کے دے، تو ہم کر کے دے رہے ہیں یار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے سیاسی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ تقسیم پیدا کرنے والی سیاست سے گریز کریں اور قومی اتحاد کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ تمام طبقات کے جذبات کا احترام کریں۔ ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم ساتھ رہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے ہاتھ نہیں ملانا۔ جب سردار شاہ ساری بات کر چکا اس کے بعد آپ نے کہا میں کس سے ہاتھ ملاؤں، آپ نے تو فلانا کیا فلانا کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا 88 میں کیا کیا تھا 11 مہینے بعد، لیکن اس کو چھوڑو، وہ آپ نہیں تھے کیا کراچی میں زیادہ لفظ استعمال کروں گا، دہشت گردی نہیں تھی اس قسم کی، لیکن وہ آپ نہیں تھے، جو تھا اس کو آپ ڈس اون کر چکے ہو۔ سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ حکومتی عہدوں سے استعفیٰ دیں، اگر پیپلز پارٹی صدر مملکت، چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سے استعفے دلوائے تو MQM کے وفاقی وزراء بھی استعفے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو لالی پاپ پر چلا رہے ہیں، چیئرمین صاحب نے یہ بات کی تھی، مجھے نہیں پتا لالی پاپ یہاں پہ ایکسپنج ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تو بس نہیں چل رہا، ضیاء صاحب کا سب کچھ ایکسپنج کرا دیں۔ نکلو وفاقی حکومت سے،
یہ ایک سجیشن دیا آبویسلی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے. کراچی زیادہ اہم ہے یا کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ یہ تین الفاظ اور تین جملے جو ہیں وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب قابل احترام جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہے. اسپیکر صاحب ایسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی. سندھ کے یہ سارے ایشوز میں نے گنوا دیے ہیں, ارسا سے لے کر K4 بھی ڈال دیں, اس میں گرین لائن بھی ڈال دیں, سب کچھ ڈال دیں. میرے ذہن میں یہ بات آئی, پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت, پیپلز پارٹی حکومت میں, تو لیٹس سندھ کے لیے, سندھ کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو لائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا استعفیٰ, MQM کے 2 وفاقی وزیروں کا استعفیٰ ہماری طرف سے حاضر ہے. آئیں سندھ کے ایشوز پہ کھڑے ہوں, آئے چیئرمین سینٹ کا استعفیٰ رکھے پاکستان پیپلز پارٹی, MQM کی 2 وفاقی وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے ہاتھ میں, بنے سندھ کے ایشوز پہ کھڑے ہوں, بات کریں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ورسک روڈ رنگ روڈ فیز 2 فلائی اوور کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا. وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ 800 میٹر طویل اس فلائی اوور کی تعمیر پر لاگت کا تخمینہ 3.2 ارب روپے ہے. پشاور ریوائٹلائزیشن پلان کے تحت یہ سب سے بڑا فلائی اوور ہے جو 180 دنوں میں مکمل ہوگا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پلوسی فلائی اوور منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پلوسی فلائی اوور 2.6 ارب روپے کی تخمینے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے. اس کی تعمیر سے ملکہ علاقوں میں ٹریفک کے دباؤ میں نمایاں کمی آئے گی. منصوبہ شہری آمد و رفت کو تیز, محفوظ اور مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اس منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے. پیپلز پارٹی اور JUI نے آزاد جموں کشمیر انتخابات کے لیے سیاسی اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا. پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور JUI کے اتحاد سے ریاست میں دونوں جماعتوں کو فائدہ ہوگا. LA14 اور LA23 پر JUI امیدوار دونوں پارٹیوں کے مشترکہ امیدوار ہوں گے. JUI کے رہنما مولانا سعید یوسف نے کہا کہ آج آزاد جموں کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی ہمیں 2 حلقوں میں سپورٹ کرے گی, دیگر تمام حلقوں میں JUI پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی صورتحال پریشان کن ہے. کشمیر کے معاملے پر ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ بات چیت کی جا سکتی ہے. ہمیں حکومت کی طرف سے انتظار ہے, حکومت آگے آئے اور بات چیت شروع کرے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی ساری قیادت صورتحال پر پریشان ہے. ہمیں صرف قوت کی بنیاد پر فیصلوں سے گریز کرنا چاہیے, عقل مندی کی بنیاد پر فیصلوں کی طرف جانا چاہیے. یہ وہ وقت ہے کہ جو ہمارے عقل و دانش کو اپیل کرتا ہے کہ ہم جذبات سے کام نہ لیں اور عقل و دانش کے ساتھ ہم خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل کریں اور اس کے کوئی اچھے نتائج ہم سامنے لائیں. میں نے اس حوالے سے اسمبلی میں بھی بات کی, پرائم منسٹر صاحب کے آفس کو بھی میں نے اپنی صورتحال سے آگاہ کیا, اور وہ بھی اس وقت مشاورت میں مصروف ہیں. جب تک دونوں طرف کی مشاورت مکمل ہو کر ہم تک کوئی بات نہیں پہنچتی, ہم منتظر رہیں گے اگلے کوئی قدم اٹھانے سے. ہم نے بھی اپنا ایک اجلاس کیا تھا اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے رابطہ بھی کریں اور ان کو اس پر قائل بھی کریں کہ ایسی چیزوں پہ تو ظاہر ہے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا کہ جو پاکستان کے فریم ورک کے علاوہ ہوں گی, لیکن باقی ہر وہ چیز جو عوام کے مفاد میں ہے, پاکستان کے اور آئین کے فریم ورک میں ہے, قانون اور ضابطے کے مطابق ہے, اس پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور ان مطالبات کی وکالت بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال معاملات آگے بڑھے ضرور ہیں, لیکن دوسری طرف حکومت کی طرف سے ہمیں ابھی انتظار ہے. ہم نے اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان سب کا بھی یہی کنسرن ہے کہ کسی بھی طریقے سے آزاد کشمیر کے حالات کو معمول پہ آنا چاہیے اور بگڑنے سے بچانا چاہیے. لہٰذا اب ہم حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ آگے آئے اور مسئلے کا پرامن حل تلاش کریں. سرگودھا میں لڑکے کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کرنے والے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. DPO سرگودھا کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکے سے ملزمان کے بھائی نے 20 روز پہلے مبینہ زیادتی کی تھی. بھائی پر الزام لگانے پر ملزمان نے متاثرہ لڑکے کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا. تشدد کے بعد متاثرہ لڑکے کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کی.